یہ کہانی ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں، اپنی جان، مال اور سب سے پیاری چیز اپنی اولاد تک۔ اس واقعے میں ایک ماں کا جذبہ ہے جو اپنے نوجوان بیٹے کو اللہ کے حوالے کرتی ہے، ایک نوجوان کا ایمان ہے جو شہادت کے لیے ترستا ہے، اور ابو قدامہ جیسے بزرگ ہیں جو ان دونوں کی قربانی کی گواہ بنتے ہیں۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایمان، وفاداری اور جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ یہ قصہ اسلامی تاریخ کے 10ویں صدی کا ہے، جو اسلام کے دشمن جو نہایت بے رحم تھے، عراق کے ایک علاقے میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ وہ دشمن زبردستی مسلمانوں کے گھروں میں گھس آئے اور تباہی مچا دی، عورتوں کی عزت لوٹ لی، ان کے بچوں کو ماؤں سے چھین لیا اور بزرگوں کو قتل کر دیا۔ یہ سب کچھ تاریخ میں لکھا گیا ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ۔ اس وقت ایک ایسے بزرگ شخص موجود تھے جو ایک عظیم عالم تھے اور ایک بہادر سپہ سالار بھی۔ ان کا صرف ایک مقصد تھا، جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا، انہیں قتل یا ستایا جاتا، وہ ان کا دفاع کرتے۔ ان کا نام تھا ابو قدامہ۔ ایک دفعہ ابو قدامہ مسجد میں بیٹھے تھے کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، ابو قدامہ، کیا آپ ہمیں اپنے دور کا کوئی ایسا واقعہ سنا سکتے ہیں جو سب سے زیادہ حیرت انگیز ہو؟ ہم کوئی ایسی کہانی سننا چاہتے ہیں جو دل ہلا دینے والی ہو۔ کیا آپ ہمیں کچھ ایسا سنا سکتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے اور ہمارے دلوں کو اللہ کے نور سے بھر دے؟ ابو قدامہ کچھ دیر تک خاموشی سے بیٹھے رہے، پھر سب لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا۔ جب سب پوری ہی طرح خاموش ہو گئے تو انہوں نے کہا، میں تمہیں ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو میری زندگی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ تھا۔ آج بھی میں اسے ٹھیک سے بیان نہیں کر سکتا، میں کہنا چاہوں بھی تو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، یہ واقعہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ابو قدامہ نے کہا، میں ایک چھوٹی سی بستی میں گیا تھا۔ وہاں ایک شہر تھا جہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ ہم ایک جگہ جا رہے تھے جس کا نام ترسوس تھا۔ یہ شہر مسلمانوں اور اسلام کے دشمنوں کے درمیان سرحدی علاقہ تھا۔ اس وقت دونوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی۔ ہم وہاں اس لیے جا رہے تھے کیونکہ ہم سپاہی تھے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے۔ ہم اس شہر میں رکے اور مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد میں کھڑا ہوا اور لوگوں سے کہا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور ہمارے ساتھ دو، اس جنگ میں چلو، ہماری مدد کرو، ہمیں مدد کی ضرورت ہے، اسلام کی مدد کرو۔ لیکن زیادہ لوگوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے مسجد کے قریب ایک کمرہ کرائے پر لے کر رات کے لیے وہاں رک گیا۔ دیر رات اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران ہوا، سوچا کون ہو سکتا ہے؟ میں تو اس شہر میں اجنبی ہوں، مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا ایک عورت سر سے پاؤں تک پردے میں لپٹی ہوئی۔ میں حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس عورت نے کہا، کیا تم وہی شخص ہو جو آج دن میں لوگوں سے جنگ کے لیے مدد مانگ رہے تھے، جو لوگوں سے مال جمع کر رہے تھے تاکہ اسلام کی حفاظت کر سکے؟ میں نے کہا، ہاں میں ہی ہوں۔ تو اس عورت نے کہا، اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے ایک کپڑے میں لپٹا ہوا کچھ میرے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا، یہ امانت ہے، اور بنا کچھ اور کہے وہاں سے چلی گئی۔ میں اس سے اور بھی بہت سے سوالات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اندر جا کر وہ کپڑا کھولا تو اس میں ایک چٹھی لکھی ہوئی تھی اور ایک گھنی زلف کا لمبا ٹکڑا تھا۔ چٹھی میں لکھا تھا، آج آپ جنگ کے لیے مدد مانگ رہے تھے، میں ایک عورت ہوں، نہ لڑ سکتی ہوں
نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ آپ کو دے سکوں۔ میرا دل غم سے بھر گیا جب مجھے کچھ بھی نہ مل سکا جو میں دین کے لیے قربان کر سکوں، اس لیے میں نے اپنے بالوں کا ایک حصہ کاٹ کر آپ کو دے دیا۔ یہ وہی ہے جو آپ اس کپڑے میں دیکھ رہے ہو۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اسے اپنے گھوڑے کے لگام میں باندھ لیجئے تاکہ شاید اللہ اس قربانی کو دیکھ کر مجھے بھی اس جنگ کا حصہ سمجھے اور یہ جان لے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے لڑ رہی تھی۔ ابو قدامہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، کیسی عورت تھی یہ۔ پھر میں نے اس زلف کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اسے اپنے گھوڑے کے لگام میں باندھ دیا۔ اگلی صبح میں نے اپنی فوج کو جمع کیا اور ہم میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ایک دن بعد ہمیں دشمن کی فوج سامنے آتی نظر آئی۔ میں نے فوراً اپنی فوج کو تیار کیا اور انہیں حکم دیا کہ ہوشیار ہو جاؤ، ہم آگے بڑھنے والے ہیں۔ میں نے دور سے ایک آواز سنی جو پکار رہی تھی، یا ابو قدامہ، یا ابو قدامہ۔ وہ شخص گھوڑے پر سوار تھا اور بہت تیزی سے ہماری طرف آ رہا تھا۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا، یا ابو قدامہ، اللہ کے واسطے میرا انتظار کرو، میرا انتظار کرو۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ آگے بڑھ جاؤ، میں اس شخص سے بات کرتا ہوں۔ وہ شخص گھوڑے سے اتر گیا، اس کی سانسیں پھول رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا، الحمدللہ، الحمدللہ کہ میں آپ تک پہنچ گیا۔ یا ابو قدامہ، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے بھی تمہارے ساتھ جانے دو۔ لیکن اس شخص نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ میں نے اس کی آواز سے پہچان لیا کہ یہ تو کسی نوجوان لڑکے کی آواز ہے، تو میں نے اسے کہا، اپنا چہرہ دکھاؤ، اگر تو مرد ہے تو ہم تجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن اگر تو صرف ایک بچہ ہے تو ہم تجھے تیرے والدین کے پاس واپس بھیج دیں گے۔ جب اس نے اپنا چہرہ کھولا تو میں نے کہا، سبحان اللہ، میں اس کے چہرے کو صرف چاندنی کی روشنی سے تشبیہ دے سکتا ہوں۔ اس کے چہرے سے نور چمک رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، تم تو ابھی بچے ہو، واپس جاؤ اپنی ماں کے پاس، اپنی والدین کے پاس جاؤ۔ لیکن وہ نوجوان حیران ہو گیا، جھٹکا سا لگا اسے۔ اس نے کہا، واللہ میرے والد بھی اسی راستے میں شہید ہوئے تھے جس راہ میں آپ جا رہے ہو۔ یا ابو قدامہ، مجھے واپس مت بھیجو، واللہ میں ایک مرد ہوں۔ ذرا دیکھیے اس نوجوان کا جذبہ، اس کی سوچ اس دور سے آگے تھی جہاں لوگ صرف اپنے لیے جیتے تھے۔ اس نے کہا، واللہ میں قرآن پاک کا حافظ ہوں۔ اس کے اصول اور معیار کچھ اور ہی تھے۔ میں نے کہا، تم ہمارے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہو؟ تم ابھی چھوٹے ہو، تم لڑائی کے قابل نہیں ہو، تم واپس جاؤ۔ اس نے کہا، لیکن میری ماں کل رات آپ کے پاس آئی تھی۔ میں نے کہا، تمہاری ماں؟ اس نے کہا، ہاں میری ماں، اسی نے آپ کو ایک زلف کا گچھا دیا تھا اور کہا تھا کہ میرا خیال رکھنا۔ میں حیران ہو کر پوچھا، وہ تمہاری ماں تھی؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، تو تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، واپس جاؤ اس کے پاس، اس کے ساتھ رہو، تم یہاں لڑائی کے لیے مت آؤ۔ میں بھی دفاع کرنا چاہتا ہوں، مجھے قبول کر لیجئے، مجھے بہت تجربہ ہے، میں پہلے بھی کئی جنگ میں حصہ لے چکا ہوں، میں ایک ماہر گھڑ سوار ہوں، واللہ آپ کو مجھ سے بہت فائدہ ہوگا۔ جب اس نے بار بار اصرار کیا تو میں نے کہا، اچھا اگر تم اتنا زیادہ اصرار کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں ہمارے قافلے کے آخری صف میں رہنا ہوگا اور تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم سپاہیوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہی کروں گا۔ میں نے سوچا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے کہا، میرے پاس ہی رہنا۔ جب ہم گھوڑوں پر سوار ہوئے تو وہ بھی ہمارے ساتھ سوار تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب ہم پیدل چل رہے تھے تو وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا۔ پھر دن کے آخر میں لوگوں نے کہا، ہم روزہ دار ہیں، ہمیں افطار کی تیاری کرنی ہوگی۔ تو اس نوجوان نے کہا، میں نے روزہ نہیں رکھا ہے، میں آپ سب کے لیے خدمت کرتا ہوں، آپ لوگ آرام کریں۔ ہم نے کہا، نہیں نہیں، تم تھک گئے ہو، تمہارے پاس تجربہ نہیں ہے۔ لیکن اس نے اصرار کیا،
नहीं, मैं खाना बनाऊंगा आप सब के लिए। तो हमने कहा ठीक है चले जाओ, लेकिन खाने की खुशबू हम तक ना आए। मगरिब की नमाज का वक्त करीब आता जा रहा था। लोगों ने मुझसे कहा, या अबू कुदामा, जाकर देखो वो नौजवान कहाँ गया जिसे तुमने खाना बनाने भेजा था। मैं उसके नक्श कदम का पीछा करता गया। देखा कि वो नौजवान खाना पका रहा था। जब खाना पक रहा था तो वो थोड़ा थक गया और खाने के पास ही सो गया। मैंने उसको देखा और दिल भर आया। मैंने कहा, मैं खाना मुकम्मल कर देता हूँ। मैं उसे देख रहा था कि अचानक नींद में वो हल्का सा मुस्कुराया। फिर थोड़ी देर बाद उसकी मुस्कुराहट और बढ़ गई। मैंने सोचा मैं इसे नहीं जगाता। फिर उसने आंखें खोल दी और काम करने लगा। उसने कहा, या अबू कुदामा, माफ़ कीजिए मैं सो गया, मैं अभी खाना मुकम्मल करता हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम खाना मुकम्मल नहीं करोगे, तुम बस आराम करो। उसने कहा, नहीं, मैं खाना पूरा करना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर खाना बनाने दूंगा। उसने पूछा, वो क्या शर्त है? मैंने कहा, बताओ तुम अपने ख्वाब में मुस्कुराए क्यों थे? तब उस नौजवान का चेहरा उतर गया। उसने नजर फेर ली और कहा, या अबू कुदामा, छोड़ दीजिए इस बात को। मैंने कहा, वल्लाह मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ और अब तुम खाना भी नहीं बनाओगे। उसने कहा, या अबू कुदामा, मुझसे रोजगार लोगों के लिए खाना बनाने का अजर मत छीनिए। मैंने कहा, अगर खाना बनाना है तो पहले ये बताओ कि तुमने ख्वाब में क्या देखा। उसने कहा, ये मेरा और मेरे रब के दरमियान का राज है, लेकिन ठीक है मैं बताता हूँ। उस नौजवान ने कहा, मैं सो गया और मुझे महसूस हुआ जैसे कयामत आ गई हो। फिर अचानक एक आवाज़ आई, मोहम्मद को उठाओ और उसे जन्नत ले जाओ। हर तरफ लोग थे, लेकिन एक रोशनी सिर्फ मेरी तरफ आई। मेरे पास एक बहुत हसीन शख्स आया जिसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी जो मैं दूर तक देख सकता था। वो मुझे जन्नत में लेकर गया। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारा वो खादिम हूँ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत के महल में बनाया है। मैंने पूछा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उस वक्त मेरी मुस्कुराहट और बढ़ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी दौलत, तुम्हारे माल, तुम्हारे घर वालों और तुम्हारी जन्नत के महल में ले जा रहा हूँ। फिर जब हम जन्नत के बड़े दरवाजे पर पहुँचे, उसने कहा, मैं यहाँ अंदर नहीं जा सकता क्योंकि अंदर तुम्हारी औरतें हैं और मुझे उन्हें देखने की इजाज़त नहीं। मैं और ज़्यादा मुस्कुराया। जब मैं अंदर गया तो मुझे कई खूबसूरत औरतें नजर आई जो मेरी बाजू पकड़कर मुझे ले जा रही थी। मैंने पूछा, क्या तुम मेरी बीवियां हो? तो उन्होंने कहा, नहीं, हम तो सिर्फ तुम्हारी खादिमा है। तुम्हारी शहजादी तो अंदर इंतजार कर रही है। जब मैं अंदर गया तो एक औरत देखी। उसकी खूबसूरती ने मेरी रूह को जिस्म से निकालने के करीब कर दिया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने हंसी के साथ जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसका तुमसे अल्लाह ने वादा किया था। मैं तुम्हारी बीवी हूँ जन्नत में। मैं उसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने मेरा हाथ प्यार से पकड़कर पीछे कर दिया और कहा, नहीं या मोहम्मद, अभी नहीं, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह तुम्हें हर बुराई से महफूज रखे। तुम अभी मेरे नहीं हुए। तुमने दुनिया में अपनी नजरों और हाथों को हराम से बचाया, इसलिए अल्लाह ने मुझे तुम्हारा बनाया। अपने आप को पाक रखना या मोहम्मद। कल हम मिलेंगे, रोजे का इफ्तार मिलकर करेंगे, क्योंकि तुम एक दिन रोजा रखते हो और एक दिन नहीं। मैं हंसने लगा और जैसे जैसे वो मुझसे बात करती गई मैं और ज्यादा हंसने लगा और फिर मेरी आंख खुल गई। ये था मेरा ख्वाब। या अबू कुदामा, खुदा के लिए ये राज सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहे। अगर किसी को बताया तो मेरा अज्र चला जाएगा। अबू कुदामा ने कहा, यह राज मेरे दिल में ही रहेगा। अगले दिन दुश्मन से सामना हुआ। और हमने हमला किया और दुश्मनों की सफ़ों को चीर दिया। मैंने पीछे देखा जहां मोहम्मद को खड़ा होना था और अचानक वो सबसे आगे था और उसे लड़ना नहीं आता था क्योंकि वो अपनी तलवार भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। अबू कुदामा कहने लगे, मैंने देखा कि मैं उस तक अब नहीं पहुंच सकता था क्योंकि वो आगे की सफ़ों में पहुंच चुका था और वो अपनी माँ का पैगाम चीख कर कह रहा था, अगर तुम उनसे मिलो तो मत भागना,
اپنی پیٹھ مت دکھانا۔ وہ ایسا ہی چیختا تھا، اللہ اکبر، اور جو اس سے لڑتا وہ اس سے لڑتا، جو بھی اس کے خلاف تلوار اٹھاتا وہ اس کا مقابلہ کرتا۔ وہ ایک کے بعد ایک کا دفاع کرتا رہا۔ آخر ابو قدامہ کہتے ہیں، غبار میری آنکھوں میں اتنا بھر گیا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکا۔ آخرکار اللہ نے ہمیں فتح دی، کیونکہ ہم ایک نیک مقصد کے لیے لڑ رہے تھے، اور جب یہ فتح حاصل ہوئی تو ہم نے اپنے شہیدوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور میں صرف محمد اس چھوٹے لڑکے کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ میں نے تلاش کی، اور جب میں خون کے تالاب میں چل رہا تھا، لوگ دائیں اور بائیں گر رہے تھے، اور میں پوچھ رہا تھا، کیا تم نے اس چھوٹے لڑکے کو دیکھا؟ لیکن کوئی بھی اس لڑکے کو پہچاننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر ایک کمزور سی آواز پیچھے سے آئی، اے لوگو، ابو قدامہ کو بلاؤ۔ میں نے کہا، میرے بیٹے، میں یہاں ہوں۔ اور جب میں نے اس کا جسم دیکھا تو وہ قریب ٹکڑوں میں کٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنے کرتے کا کونا پکڑا اور اس کے چہرے سے خون صاف کرنا شروع کیا۔ میں کہہ رہا تھا، تم نے اپنے ساتھ یہ کیا کر لیا؟ اور اس چھوٹے لڑکے نے جواب دیا، یا ابو قدامہ، اپنا کرتا مت استعمال کرو، میرا کرتا ویسے ہی خون سے بھرا ہوا ہے، میرا کرتا استعمال کرو۔ میں نے کہا، میرے بیٹے، میں تم سے کہتا تھا کہ جنگ بہت خطرناک ہوتی ہے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا یہ لڑائی ویسی نہیں جیسی تم سوچ رہے ہو؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم چلے جاؤ؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم ابھی چھوٹے ہو؟ میں نے کہا تھا تم سے، لیکن تم پھر بھی آگے بڑھ گئے۔ تم نے اپنے ساتھ یہ سب کیا کیا؟ اور اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، یا ابو قدامہ، میری ماں نے مجھے اسی کے لیے پالا تھا، میرے والد بھی ایسی ہی جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور کیا آپ جیسے شخص مجھے منع کر رہے ہو جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور تم کس بات سے ڈرتے ہو جب تم اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہو؟ پھر اس نے کہا، یا ابو قدامہ، یہ میری خواہش تھی، واللہ مجھے اپنا محل جنت میں نظر آ رہا ہے، کاش آپ دیکھ سکتے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لیکن مجھے آپ سے ایک درخواست ہے، جب آپ میری ماں کے پاس جائے وہ بہت اداس ہوگی، شاید وہ یقین بھی نہ کرے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ آپ میرا کرتا انہیں دکھائے تاکہ ان کا غم ہلکا ہو جائے اور وہ سمجھ جائے کہ میں جنت میں ہوں۔ انہیں کہنا کہ اداس نہ ہو، میں شہید ہو گیا، لیکن ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں ساتھ ہوں گے، ہم میرے والد کے ساتھ ایک ساتھ جنت میں رہیں گے۔ پھر اس نے کہا، اور میری ایک چھوٹی بہن بھی ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، وہ صرف 8 سال کی ہے، وہ میرے والد کی وفات کے بعد مجھے اور بھی زیادہ چاہنے لگی تھی، اور میں بھی اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی محبت، ایسی محبت میں نے کبھی نہیں دیکھی، وہ مجھ سے بہت زیادہ جڑ چکی ہے۔ جب آپ اس کے پاس جائے تو اس کا خیال رکھنا، اس کے دل کو تسلی دینا، اس سے پیار بھری باتیں کرنا۔ مجھے اس کے رد عمل کا ڈر ہے، وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور اسے میرا کرتا مت دکھانا۔ ابو قدامہ نے وعدہ کیا۔ پھر جب وہ اس کو اپنی باہوں میں تھامے ہوئے تھا تو چھوٹے محمد نے مسکرانا شروع کیا، اور اس کی مسکراہٹ بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی، جب تک کہ وہ ہنسنے لگا ہلکا ہلکا، اور اس نے کہا، یا ابو قدامہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ عورت جو اپنے خواب میں دیکھی تھی، اس کا نام مرضیہ ہے۔ یا ابو قدامہ، دیکھو، وہ آسمان سے ابھی اتر رہی ہے اور میرے پاس بیٹھی ہے، میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ یا ابو قدامہ، اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو اس نے وعدہ کیا تھا، میں مرضیہ کے ساتھ جنت میں جا رہا ہوں، وہ میری ہمیشہ کے لیے ساتھی بنے گی۔ یا ابو قدامہ، ہمارا راز صرف آپ اور میں، اور اس نے اپنی روح اللہ سبحانہ و تعالی کے حوالے کر دی۔ پھر ابو قدامہ واپس اپنی زمین، اپنے گاؤں رقہ لوٹ گئے، اور ساری عورتیں جنگ سے واپس آنے والے لوگوں کا استقبال کرنے باہر آئی۔ وہاں محمد کی ماں بھی آئی، اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی ہوئی۔ وہ سیدھے ابو قدامہ کے پاس آئی اور پوچھا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ ابو قدامہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، وہ وفات پا گیا، اور کہا،
وہ آگے کی صفوں میں لڑ رہا تھا بنا پیچھے مڑے۔ اس نے وہی کیا جو آپ نے اسے کہا تھا، اور جیسا اس کو تیار کیا تھا اسی کی مطابق اس نے عمل کیا۔ اس نے کہا، میں یقین نہیں کرتی، بالکل ویسا ہی جیسے اس کا بیٹے نے کہا تھا۔ پھر ابو قدامہ نے کہا، لیکن اس نے مجھے یہ قمیض دی تھی آپ کو دینے کے لیے، اور اس نے اس قمیض کو دیکھا، اسے ہاتھ میں لیا اور خون کے داغوں سے پہچان لیا کہ یہ اس کے نوجوان بیٹے محمد کا ہے۔ پھر وہ روئی، اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، الحمدللہ، اس ذات کا شکر ہے جس نے میرے بیٹے کو بچا لیا۔ اب مجھے پورا یقین ہے میں اس سے اور اپنے شوہر سے ملوں گی جنت میں۔ لیکن اس سے پہلے ابو قدامہ نے کچھ دیکھا۔ ایک چھوٹی سی لڑکی ہر آدمی کے پاس بھاگ رہی تھی، پھول کی طرح اڑتی ہوئی، کسی کو چھوتی، دیکھتی، پھر دوسرے کے پاس جا کے اس کا چہرہ دیکھتی تھی، بالکل ایک چھوٹی بچی کی طرح۔ ابو قدامہ سمجھ گئے کہ یہ فاطمہ ہے، محمد کی بہن جو اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ میں اس کے پاس گیا، اسے پکڑا، گلے لگایا، اس کے سر پر پیار کیا اور پوچھا، کیا ڈھونڈ رہی ہو فاطمہ؟ فاطمہ نے کہا، میرا بھائی محمد۔ محمد کہاں ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے محمد کہاں ہے؟ میں اسے بہت پیار کرتی ہوں، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس آئے گا، کیونکہ محمد نے ابو قدامہ سے کہا تھا، میں اپنی بہن سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں واپس آؤں گا، ورنہ وہ مجھے کبھی جانے نہیں دیتی۔ اس نے وعدہ کیا تھا وہ واپس آئے گا، کہاں ہے وہ؟ ابو قدامہ رونے لگ گئے اور کہا، فاطمہ، تمہارے بھائی نے تمہیں سلام دیا ہے اور کہا ہے کہ تم جلد اسے جنت میں ملو گی۔ اس نے کہا، جنت؟ کیا وہ شہید ہو گیا ابو قدامہ؟ ابو قدامہ نے کہا، ہاں، لیکن وہ ایک عظیم مقصد کے لیے شہید ہوا۔ لیکن وہ لفظ مکمل بھی نہیں کر پائے تھے کہ فاطمہ نے گہری سانس لی اور زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ابو قدامہ نے اسے اٹھانا چاہا، لیکن اس کی ماں دوڑ کر آئی اور کہا، اسے چھوڑ دو۔ پھر ماں نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابو قدامہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بار بار کھٹکھٹایا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اندر سے صرف ماں کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، یا اللہ، میرے شوہر نے تیرے راستے میں جان دی اور وہ جنت میں ہے۔ میں نے اپنا بیٹا تیرے لیے قربان کیا اور اب مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھی جنت میں ہے۔ میں نے اسے پالا تھا صرف تیرے لیے۔ اب میری بیٹی بھی چلی گئی اپنے بھائی کے پیچھے۔ یا اللہ، میرے شوہر، میرے بیٹے اور اب میری بیٹی سب تیرے حوالے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یا اللہ، مجھے ان سب کے ساتھ جنت میں جگہ دینا، مجھے ان سے ملا دینا۔ ابو قدامہ نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں وہاں سے چلا گیا اور تب سے آج تک مجھے اس واقعے کا انجام سمجھ نہیں آیا۔ میں نہیں جانتا اس کے بعد کیا ہوا، اور اس لیے لوگوں کو یہ کہانیاں سناؤ تاکہ وہ سچ سیکھے اور عبرت لے سکے۔ جھوٹی کہانیاں نہیں، بلکہ وہ سچا واقعہ جو انسان کو اللہ کے قریب کرے اور جنت کی طرف لے جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وہ ہمیں جنت میں اکٹھا کرے۔ جزاک اللہ خیر میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں۔